ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے تراجم پر اعتراضات جو اہل بدعت کی طرف سے ہوئے تھے ان کے دفاع کے سلسلے میں ہماری کلپ چل رہی تھی۔ تو دوسری نمبر آپ کے سامنے پیش کریں، ایک بدعتی نے ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ اللہ نے یہاں فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور اس سے قبل کے علماء نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہنسی کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ کب کہا کہ انسانوں کی طرح ہنسی؟ اس پر اہل بدعت نے بڑا زور و شور سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اپنے اسی ہتھ کنوں اور اپنے پرانے طریقوں پر چلاتے ہوئے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کی خدمات سے علماء کو متنفر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ جی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا وہ بالکل بجا ہے۔ احمد رضا خان نے کیا کہا ذرا پہلے اس کی سنیں۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھ لیجیے اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، ایک نے کیا اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے، دوسرے نے کہا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے مخول کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان کو بناتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ٹھٹھا کرنا اللہ کی شان کے لائق، مذاق کرنا اللہ کی شان کے لائق، ارے یہ ہنسی کرنا اللہ کی شان کے لائق، کسی کو بنا جانا اللہ کی شان کے لائق، مخول کرنا اللہ کی شان کے لائق، اور پھر ان کی اردو کا حال بھی دیکھ لیجیے۔ تو اب سب نے ٹھٹھا کرنے کا معنی کیا، مذاق کا معنی کیا، لیکن بریلی کا تاجدار بولا تو کیا کہا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان، استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سوال یہ ہے، استہزاء تو عربی کا لفظ تھا، اس کا ترجمہ تو اردو میں کرنا چاہیے تھا۔ احمد رضا نے دورنگی کرتے ہوئے ترجمے کو چھوڑ دیا تاکہ میری گرفت بھی نہ ہو، لیکن احمد رضا خان یہاں بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ استہزاء کو اگر دیکھا جاتا ہے کہ استہزاء تو عربی کا لفظ، اس کے معنی کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس پر فتوے بھی لگائیں۔ جو کابرین علماء اہل سنت والجماعت نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا وہی معنی استہزاء کا بنتا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ آپ کے سامنے میں کتاب پیش کر رہا ہوں، یہ ہے فیروز اللغات، اردو ڈکشنری کی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر اس کی استہزاء کا معنی کیا کیا، اس کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ استہزاء ہنسی، مذاق، ٹھٹھول، مذاق کرنا، ہنسی اڑانا۔ 92 صفحے پہ دیکھو، یہاں اس نے بھی کہا کہ استہزاء کا معنی ہنسی کرنا اور ٹھٹھا مذاق کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے استہزاء کا معنی پھر بھی تو وہی ہوا، پھر اکابرین علماء سنت والجماعت علماء دیوبند کے ترجمے پر اعتراض کرنا یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کے سامنے لغت کی کتاب پیش کر رہا ہوں، یہ دوسری کتاب لغت کی ہے جس کا نام ہے جواہر اللغات۔ اس کے اندر استہزاء کا معنی کیا کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے استہزاء کا معنی کیا، کہتا ہے استہزاء ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔ اس کے صفحہ نمبر 60 پہ، یہ لاہور سے چھپی ہے۔ دیکھیں اس نے بھی کیا کہا، وہی معنی کیا جو پہلے فیروز اللغات والے نے کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں اور لغت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لغت کی کتاب ہے فرید اللغات، اور اس کے صفحہ نمبر 43 پہ کہتا ہے استہزاء کا معنی کیا ہے، ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔ جب تین لغت کے ماہرین نے استہزاء کا معنی ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا کیا ہے، تو پھر استہزاء کا معنی یہی ہوگا جو کہ ان صاحب لغت والوں نے کیا ہے۔ تو پھر اکابرین علماء سنت والجماعت کے ترجموں پر اعتراض کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اللہ یستہزئ بہم کے معنی صرف علماء دیوبند نے نہیں کیا، بلکہ آپ کے معتبر مفسرین اور آپ کے ہاں قبول، بلکہ آپ نے تو اس کے لیے یہ کہا کہ جی سیرت رسول عربی اس نے کتاب لکھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قبول کی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اسی کتاب یاد رہے، اسی کتاب کے اندر اللہ یستہزئ بہم کا معنی کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور بخش توکلی صاحب کی۔
اور اس کے صفحہ نمبر ہے 409 پہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی شرارت میں بہکے ہوئے۔ اب دیکھیں، اور دوسری بات یاد رہے کہ یہ مدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی سے چھپی ہے۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے تراجم پر اعتراض کرنے سے پہلے، ان کو گستاخی رٹ لگانے سے پہلے، اپنے نور بخش توکلی صاحب کو تو پہلے اس کی معنی پہ تو غور کرے۔ اس نے یہی معنی کیا جو اکابرین علماء اہل سنت والجماعت نے کیا، تو پھر اس کو بھی کہو گستاخ، اس کو بھی کہو بےعد، اس کو بھی کہو کہ اس نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ کی یہاں زبان نہیں چلے گی چونکہ یہ آپ کا اپنا فرض ہے۔ اور یہ تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری اس کے صفحہ نمبر 44 پہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، خدا ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ دیکھیں اس نے بھی معنی وہی کیا جو اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے کیا، تو پھر بار بار یہ کہنا کہ جی یہ تو ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے، جبکہ اس کا معنی بھی وہی ہے، اس نے تو عربی کا لفظ عربی میں معنی کر دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کر دے، چونکہ وہ سارا ترجمہ قرآن کا اردو میں کر رہا ہے تو یہاں بھی اردو میں کرنا چاہیے، لہذا تو اس نے وہ ترجمہ نہیں کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے دو کتاب، نمبر 1 سیرت رسول عربی، نمبر 2 تفسیر مظہری، دونوں کتابوں سے یہ بات واضح کر دی کہ یہاں معنی وہی ہے جو اکابر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے کیے۔ یہ الحمدللہ تعالی اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے لغت پیش کی، 3 لغتیں پیش کی، اور بھی بہت سی لغات ہیں جس کے اندر یہی معنی کیا ہے کہ یا اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کا معنی جو کیا گیا ہے وہ معنی وہی کیا گیا ہے جو اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہی کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تو میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ تعالی اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے تراجم کے سلسلے میں دوسرے نمبر قسط آپ کے سامنے یہ پیش کر دی کہ یہ اس پر اعتراض کرنا سوائے نادانی کے اور سوائے بے وقت حماقت کے اور کچھ نہیں۔